السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان کو اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات کروانے کا مشورہ دیا گیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ ان کے ارکان بک رہے ہیں یا خریدے جا رہے ہیں۔ اتحادی تو عمران خان صاحب کے سامنے ہی ہے کہ وہ اپوزیشن سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اپوزیشن کو سگنل بھی دے رہے ہیں، لیکن اب عمران خان صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کے ارکان کو، ان کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب فیصل آباد میں تھے، انہوں نے رابطہ عوام مہم شروع کی ہوئی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ بھی سینٹرل پنجاب کی طرف اور اسلام آباد کی طرف بڑھتے آ رہے۔ ملتان میں انہوں نے ایک ورکرز کنونشن کیا تھا، بڑی تگڑی تقریر تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اور اس سے بھی زیادہ تگڑی تقریر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی جو پہلے ہوئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کی تقریر اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر، لیکن عمران خان صاحب کی تقریر تگڑی ضرور تھی لیکن پرائم منسٹر کی تقریر نہیں تھی۔ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ رابطہ عوام مہم شروع کریں گے، اور اس یہ جو تقریب تھی، یہ صحت انصاف کارڈ یا صحت قومی صحت کارڈ جو بھی انہوں نے نام چینج کر دیا ہوا اس کی تقریب تھی فیصل آباد میں، اور کہا گیا تھا کہ اس سے آغاز کریں گے عمران خان صاحب۔ تو چند سو لوگ تھے کرسیوں پر، صوفوں پر بیٹھے ہوئے، ایک چھوٹا سا سبزہ زار تھا جس میں تقریب ہوئی تھی فیصل آباد کی، اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے خطاب کیا۔ عثمان بزدار صاحب بھی تھے، اور عثمان بزدار صاحب کے لیے عمران خان صاحب نے نیوٹرل امپائر کی وہ ڈیمانڈ کی ہے، تقاضا کیا ہے کہ کوئی نیوٹرل امپائر ہو تو پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ عثمان بزدار جو ہیں ان کی کارکردگی کیسی ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کو اب نیوٹرل امپائر کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ اب وہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ خود حکومت میں میڈیا تنقید کرتا ہے، لوگ جو ہیں وہ چیختے ہیں، چیخیں، تو عمران خان صاحب کی تو کارکردگی بذات خود نیوٹرل امپائر ہے جو بتائے گی کہ ان کے عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کتنی ہے۔ تو یہ جو نیوٹرل امپائر والا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے، عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بار بار تقریر، روزانہ 3-4 بار تقریر کرتے تھے، سارا ٹائم قوم یرغمال ہوتی تھی اسکرینوں کی، ٹی وی اسکرینوں کی۔ عمران خان صاحب اگر وہ کیا کہتے ہیں کنٹینر کے اوپر اگر وہ واک کر رہے ہیں، اگر وہ ڈنڈ لگا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہوتے تھے عمران خان صاحب، تو ٹی وی پر یوں بریکنگ آ جاتی تھی، اب عمران خان کنٹینر پر آ گئے ہیں اور عمران خان اب یہ چہل قدمی کر رہے ہیں اور مکے لہرا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو اس دوران عمران خان صاحب امپائر کی انگلی اٹھ گئی ہے، استعفیٰ لکھا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ تب تو سمجھ آتی تھی بات۔ اب عمران خان صاحب کو نیوٹرل امپائر کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور پھر وہ جو اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ ہے، اس پر عمران خان صاحب کا کیا جواب آئے گا؟ تو ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا تھا، اس تقریر جو تھی، اس پر میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ صرف جھاگ نکلنا منہ سے باقی تھی، باقی عالم وہی تھا عمران خان صاحب کا۔ انزائٹی، بے چینی، اضطراب، پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی، بلکہ وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے۔ جب اذان تقریر کے دوران ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ رکنا ہے، میں نے آپ بہت سخت باتیں کرنی ہیں۔ اب ظاہر ہے بہت سخت باتیں کیا کرنی تھی، اپوزیشن کو لتاڑنا تھا۔ اب اپوزیشن کو عمران خان صاحب نے جو رابطہ عوام مہم کے نام سے جو یہ کام شروع کیا ہوا ہے، یہ تو ویسے پہلے کیا ہوا تھا انہوں نے، جو بلدیاتی انتخابات کو لے کر، پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کو لے کر عمران خان صاحب کی حکمت عملی تھی کہ بلدیاتی انتخابات کا پنجاب میں جیسے ہی قریب آئیں گے شیڈول کے اعلان سے پہلے وہ کریں گے اپنا صحت انصاف کارڈ یا صحت کارڈ پنجاب میں تقسیم کریں گے، تاکہ اس کا ظاہر ہے پھر بلدیاتی انتخابات میں اس کو کیش کرانے کی کوشش کریں گے۔ اب وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایک الگ کہانی ہے، لیکن بہرحال تو بلدیاتی انتخابات کی مہم تھی عمران خان صاحب نے کی، اور صحت انصاف کارڈ اسی سلسلے میں تقسیم کر رہے تھے، تو اسی کو انہوں نے رابطہ عوام مہم کا نام دے دیا۔ رابطہ عوام مہم کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جو کل شہباز گل صاحب نے کوشش کی، ٹرائی کی، کم از کم ٹرائی تو ماری نا شہباز گل صاحب نے، کہ فیصل آباد شہر کی گلیوں میں گھس گئے، گلیوں میں وہ گئے، ٹرک پر تھے تو لوگوں نے، دکانداروں نے نکل کر ان کو گو کے نعرے لگائے اور شیر کے نعرے لگائے۔ فیصل آباد، ظاہر ہے فیصل آباد میں اب وہ صنعتی شہر ہے اور نواز شریف صاحب کا دور لوگ یاد کرتے ہیں، تو وہاں پر جب یہ گئے ہیں کہ لوگوں کو نہ گیس ملتی ہے، نہ بجلی ملتی ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ کل میں نے گیا تھا خریداری کے لیے، تو خریداری یہ گھر کی چیزیں، باقی خریداری بندہ کر ہی نہیں سکتا بھائی آج کل۔ تو آئل جو تھا، کوکنگ آئل، درجہ اول کا کوکنگ آئل، وہ
419 روپے کا مجھے ملا. دکاندار نے مجھے کہا کہ یہ پچھلے مہینے کا ہم نے خریدا ہوا, کیونکہ جس سے ریگولر دکان آپ کریں تو وہ پھر آپ کے ساتھ ذرا ایمانداری کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں. انہوں نے کہا جی قیمت بڑھ گئی ہوئی ہے کوئی 30-35 روپے, میں نے آپ کو پچھلے ماہ کا میرا پاس اسٹاک تھا تو میں آپ کو اس قیمت پر دے رہا ہوں, باقی یہ بڑھ گیا ہوا ہے. تو جہاں آئل 550 روپے, کوکنگ آئل 450 روپے تک چلا جائے تو سوچیں کہ پھر جب یہ جائیں گے رابطہ عوام مہم کے لیے تو پھر ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ جب یہ جائیں گے, لوگ تو ہمارے پرامن لوگ ہوتے ہیں, اس طرح پرتشدد نہیں ہوتے. لوگوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے گو کا نعرہ لگانا, یا انڈے پھینکنا, یا ٹماٹر پھینکنا, یا پھر اپنے جو آپ کے ان کے پاس جا رہے ہیں, جیسے شہباز گل صاحب گئے تو انہوں نے نواز شریف کا نعرہ لگا دیا. تو یہ عمران خان صاحب نے اگر رابطہ عوام مہم شروع کرنی ہے تو وہ پھر ادھر جاتے, خود گلیوں میں جائیں, سڑکوں پہ جائیں, بازاروں میں جائیں, جلسے کریں, کھلے جلسے کریں, سیکیورٹی ہٹا دیں, لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیں. تو عمران خان صاحب کو پتہ چلے گا کہ عوام کے ساتھ جب ان کا رابطہ ہوتا ہے نا, جب آنکھیں آنکھوں میں ملیں گی, جب آنکھیں چار ہوگی, تو عمران خان صاحب کو پتہ چلے گا کہ بھائی لوگ چوروں کو یاد کیوں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, وہ جو تقریر, پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نقل اتارنا, مطلب بلاول بھٹو زرداری ٹھیک ہے جی, بلاول بھٹو زرداری کو اردو نہیں آتی, آپ کی اپنی اردو کتنی ٹھیک ہے کہ روحانیت بولتے ہیں روحانیت کو, ٹھیک ہے, خطرے ناک ہو جاتا ہوں میں. وہ آپ نے حلف تو آپ سے لکھا ہوا حلف پڑھا نہیں گیا تھا اردو میں. اردو ٹھیک ہے, مطلب کسی کی اچھی ہے کسی کی اچھی نہیں ہے. اب ہم کیا کہیں گے, سراج الحق صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے ماشاءاللہ, لیکن ان کی پشتو زبان ہے, جب وہ اردو بولتے ہیں تو اردو ٹھیک نہیں بول پاتے. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ عوام کے ساتھ اپنی بات کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. آپ بہت اچھی اردو بولتے ہوں گے, لیکن آج لوگ آپ کی اس بات پہ مذاق اڑا رہے ہیں, جو آپ مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, پانی ہوتا ہے. تو آپ کو اسلام آباد میں پتہ چل گیا تھا, پچھلے سال جب بارشیں ہوئی تھیں تو اسلام آباد ڈوب گیا تھا. اسلام آباد میں جب گاڑیاں ڈوبتے لوگوں نے دیکھی تو پھر ان لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ہاں جی اب بتائیں زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے کہ نہیں آتا. بات یہ ہے کہ آج آپ جو انزائٹی تھی عمران خان صاحب کی, اس انزائٹی کے پیچھے پھر یہ ہے کہ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنا چیک بک لے کر لوٹوں کو خرید رہے ہیں. اب یہ لوٹے کون ہیں؟ ظاہر آصف زرداری کن کو خریدیں گے؟ تحریک عدم اعتماد کا ڈھول بج چکا ہوا ہے, اعلان ہو چکا ہوا ہے کہ جی اپوزیشن اس پر کام کر رہی ہے اور اتحادی اپوزیشن کے ساتھ مل رہے ہیں. تو انزائٹی جو عمران خان صاحب کی, اس کی پیچھے بنیادی وجہ جو تھی وہ تو ظاہر یہی تھی. اگر اپنا جس کی وجہ سے وہ پھر پیٹ پھاڑنے والوں کے پیٹ مل گئے, پتہ نہیں کدھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس 3.5 سال بعد بھی اپنی کارکردگی دکھانے کے بجائے یہ دہائی وہ کیوں دے رہے ہیں کہ جن ملکوں میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی ان کا حال ہمارے جیسا ہوتا ہے. بھائی 3 سال بہت ہوتے ہیں قانون کی حکمرانی نافذ کرنے کے لیے. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں وہاں پر بورس جانسن, انہوں نے ایک پارٹی کر لی تھی کورونا کے دوران, باقیوں پر پابندی تھی, تو 1 مہینے سے وہ پارلیمنٹ نہیں جا پا رہے. پارلیمنٹ تو آپ بھی نہیں جا پا رہے پاکستان میں, کیونکہ آپ سے سوال ہوتے ہیں, آپ جواب دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں وہاں قانون کی حکمرانی ہے, آپ قانون کی حکمرانی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے فیصل ووڈا کے جھوٹ کو سپورٹ کیا, چھپایا. اگر یہ کام یورپ میں جس کی آپ مثالیں دے رہے تھے عمران خان صاحب, اگر یہ کام جو فیصل ووڈا کو لے کر آپ نے کیا پچھلے 3-4 سال سے قوم کے ساتھ, اگر یہ کام یورپ میں بورس جانسن یا کوئی بھی کرتا تو کیا وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ رہتا؟ بھئی قانون کی حکمرانی کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود پہلے اس پر عمل کریں, اور 3-3.5 سال کے بعد بھی اگر قانون کی حکمرانی کا رونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. 3 سال کے بعد بھی اگر آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی نقلیں اتارنی ہیں, جو کہ آپ سے عمر میں 3 گنا چھوٹے ہیں میرا خیال ہے, کم از کم 2 گنا تو ہوئے نا, 2.5 گنا تو چھوٹے ہیں ہی, اگر آپ نے ان کی نقل اتارنی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی موو آپ کو پریشان کر رہی ہے. وہ لانگ مارچ کے لیے ملتان آ کر بیٹھے ہوئے, ان کی تقریر پر بھی میں آتا ہوں, تو آپ جلسے کیوں نہیں کرتے؟ بنیادی چیز یہ ہے, اپوزیشن تو جلسے کر رہی ہے, وہ چور ڈاکو وہ لوگوں میں جا رہے ہیں, وہ گلیوں میں بھی جا رہے ہیں, وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ رابطہ عوام مہم کے نام پر یہ جو چیز کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی تقریبات کر رہے ہیں, اور وہ بھی سرکاری, وہ بھی پٹواری ظاہر بٹھائے ہوں گے آپ نے, اور سرکاری لوگ بیٹھے وہاں پہ. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کچھ کر نہیں پائے. اب آپ چھپنا چاہ رہے ہیں
لیکن چھپ نہیں پائیں گے نا پرانوں کے گناہ میں. یا ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے دور میں, نون لیگ کے دور میں کوئی دودھ اور شہد کی ندیاں نہیں بہہ رہی تھی, لیکن آپ نے تو بہا نہیں تھی, آپ نہیں بہا پائے. اور اب آپ نیوٹرل امپائر کہہ رہے ہیں کہ میرے عثمان بزدار صاحب کو کی جو کارکردگی جو ہے وہ اس کے لیے مجھے نیوٹرل امپائر چاہیے. تو پھر نیوٹرل امپائر جو ہے وہ آپ کے ارکان ہیں, آپ کے اپنے ایم این اے کیوں ٹوٹ رہے ہیں آپ سے. مجھے یاد پڑ رہا ہے بینظیر بھٹو شہید کے پہلے دور میں جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی. تحریک عدم اعتماد ایک ہی پاکستان میں کسی پرائم منسٹر کے خلاف آئی ہے. تو جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو محترمہ شہید کا اپنے ارکان پر اعتماد تھا. انہوں نے محترمہ شہید کو آ کر بتایا تھا کہ جی ہمیں نواز شریف صاحب پیسے آفر کر رہے ہیں, اور بینظیر بھٹو شہید کا الزام تھا کہ وہ پیسے جو تھے وہ اسامہ بن لادن نے میاں نواز شریف صاحب کو دیے تھے. وہ تاریخ ہے, اس میں نہیں جاتے. اعتماد تھا. بی بی شہید نے کہا تھا اپنے ارکان کو کیا پیسے لے لو, پیسے لے لو, اور جس دن ووٹ آئے گا اپنا ان کے ساتھ مل جاؤ. مل گئے. جس دن ووٹ آف کانفیڈنس ہوا, اپنا نو کانفیڈنس ہوا, اس دن بینظیر وہ ناکام ہو گئی, بینظیر شہید کامیاب ہو گئی, ووٹ آف کانفیڈنس کو شکست ہو گئی. اعتماد تھا اپنے ارکان پر. عمران خان صاحب اپنے ارکان کے متعلق جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں. سینٹ کے انتخابات میں یہی کیا کہ جی میرے ارکان کو خریدا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے والے جو سینٹ کے انتخابات تھے اس کی پرانی ویڈیوز جو اسپیکر ہاؤس میں جو پیسے بانٹے گئے تھے وہ پیسے سامنے لا کر رکھ کر عمران خان ویڈیوز لا کر عمران خان نے کہا کہ میرے ارکان کو خریدا گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی تربیت نہیں کی اپنے ارکان کی, یا آپ ایسے لوگ لا ہی نہیں پائے جو نہ بکیں. آپ خود جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی ارکان کو خریدنے آصف زرداری صاحب آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ انتہائی سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیوٹرل امپائر کی بھی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آئیں بیٹھیں میرے ساتھ بات کریں نا, مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے. اب اشارہ ہے نا, سیدھا سیدھا آفر ہے کہ جی آئیں بیٹھیں. میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب میرے پاس ایک انفارمیشن تھی کچی پکی, لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں عمران خان صاحب نے اشارہ دیا تھا کسی کو کہ اچھا جی عثمان بزدار صاحب پہ مسئلہ ہے تو میں عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کو تیار ہوں, کوئی نیا بندہ لے آتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوٹرل امپائر لا کر مجھے بتائیں نا کہ میرا عثمان بزدار کیوں ٹھیک نہیں ہے شہباز شریف سے. ایک تو یہ کہانی. اب دوسرا ظاہر ہے عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ایسے ہی شروع نہیں ہوا. جب اتحادی بھی اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہے, یہ بے سبب نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. اس کی پرداداری جو ہے نا وہ ہے اس میں. عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے. اب وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے. اب عمران خان صاحب کے اپنے ارکان جو ہیں وہ اپنا فیوچر سیو کرنے کے لیے ان سے بغاوت کر رہے ہیں, کیونکہ جو اپوزیشن کی حکمت عملی ہے وہ اتحادیوں سے زیادہ عمران خان کی پی ٹی آئی سے لوگوں کو توڑنے کی ہے. کہ پی ٹی آئی سے لوگ ٹوٹ جائیں گے, اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو مستقبل میں کسی اتحادی کو بڑا کوئی شیئر نہیں دینا پڑے گا. آج اگر کیو لیگ چاہتی ہے کہ پنجاب ہم تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں تو اس کے بعد پھر کیو لیگ مانگے گی فیوچر میں اپنا بڑا شیئر پنجاب سے. تو نون لیگ چاہے گی کیو لیگ کو شیئر دینے کے بجائے پی ٹی آئی سے 8-10 بندے ملا لو, ان کو ٹکٹ دے دو, ایک آدھی وزارت ان کو دے دینا, وہ اور وزارت ہوگی بھی نون لیگ کے کھاتے میں. تو اس طرح کر کے گروپ توڑیں. پیپلز پارٹی کی بھی یہی کوشش ہے کہ یار ارکان توڑو تاکہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں. ان کو شامل کر کے ان کو ٹکٹ دے دو, پنجاب سے 2-4 سیٹیں اپنی بڑھا دو, اور پھر اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ ان کو اپنے وزارتوں وغیرہ دے دو, ورنہ تو ایم کیو ایم کو سندھ میں بہت بڑا حصہ دینا پڑے گا. تو یہ اسٹریٹجی ہے اپوزیشن کی, لیکن ساتھ ساتھ وہ اتحادیوں کو بھی انگیج کر رہے ہیں کہ اگر وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو بسم اللہ جی زیادہ بہتر کام ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کو سارا پتہ چل گیا ہوا ہے. اب اس میں جب عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ملتان میں تھے. تو ان کی تقریر کے بعد بلاول بھٹو نے تقریر کی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام آباد جانے سے پہلے عمران خان کی حکومت گر جائے گی. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ لانگ مارچ جب سینٹرل پنجاب میں داخل ہو تو تحریک عدم اعتماد ڈال دی جائے, سگنیچر کر کے داخل کر دی جائے, تحریک عدم اعتماد سے اپنا جمع کروا دی جائے, اور اس کے بعد اسلام آباد پہنچنے سے پہلے اگر اجلاس ہوتا ہے تو جا کر ووٹ دیں اور اس کو ناکام بنا دیں, یا پھر اسلام آباد پہنچے اور ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے, نو کانفیڈنس ہو جائے. اگر کامیاب ہوتا ہے تو حکومت گھر جائے, ورنہ پھر نہیں حکمت عملی نہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کو جواب دیا ہے, جو انہوں نے نقل اتاری تھی عمران خان نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر عمران خان صاحب گھبرائے نہیں ہیں, اگر بزدل نہیں ہیں, تو پھر اسمبلیاں توڑیں, میدان میں آئیں, مقابلہ کریں. انہوں نے کہا کہ جی آپ تو لاہور کا جو ضمنی انتخابات تھے NA 133, آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کے خود ہی ڈاکومنٹ وتھڈرا کروا لیے طریقے سے, ٹیکنیکل طریقے سے. اس کے بعد خیبر پختونخوا کے انتخابات
کا دوسرا مرحلہ جو ہے آپ اس سے بھاگ رہے ہیں. خیبر پختونخوا انتخابات کے دوسرے مرحلے سے کے پی کے کی حکومت نے اپنا وہاں کے لوکل جو ہائی کورٹ ہے وہاں سے ایبٹ آباد سے فیصلہ لیا تھا کہ جی حالات کی وجہ سے انتخابات نہیں ہو سکتے، موسمی حالات کی وجہ سے، لہٰذا انتخابات پوسٹ پون کیے جائیں. تو وہ ہو گئے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں یا ریلیف لے لیا فیصلہ، یا الیکشن کمیشن بہرحال اس سے ڈس ایگری کر رہی ہے، تو الیکشن کمیشن انتخابات کروانا چاہتا ہے. تو بلاول بھٹو نے وہ والے دو ان کو تانے دیے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ بھئی تحریک عدم اعتماد جو ہے نا وہ تو آئے گی، لیکن وہ اس سے پہلے ہم آپ کو گرا دیں گے لانگ مارچ کے ذریعے. لیکن ساتھ انہوں نے وہ جو مشورہ دیا میں نے پہلے بتا دیا کہ انتخابات کروائیں. تو عمران خان صاحب تو ظاہر انتخابات نہیں کروائیں گے، عمران خان صاحب آخری حد تک کوشش کریں گے، لیکن عمران خان صاحب کے پاس کچھ کارڈز ہیں، اسمبلی توڑنے والا کارڈ بھی، اور وہ خالد بن ولید والی مثال والا، اور دوسرے کارڈز بھی ہیں. لیکن کل عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں وہ ادھر سگنلنگ نہیں کی، ادھر انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا. وہ جو ان کے پاس کارڈز ہیں نا اسمبلیاں توڑنے کا یا خالد بن ولید کی مثال کا، کل انہوں نے کوئی آج انہوں نے کوئی ایسی مثال نہیں دی. لیکن انہوں نے نیوٹرل امپائر کی طرف اشارہ ضرور کیا کہ نیوٹرل امپائر بنو، آؤ میرے ساتھ بیٹھو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.